معتصم باللہ کا زمانہ ہے، اور اس دور میں ایک عیسائی بدماش نے ایک مسلمان باندی کو ایک تھپڑ رسید کیا جو اس کی قید میں تھی، ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ جب اس کو تھپڑ لگا تو اس کی زبان سے نکلا واہ معتصمہ ہو، یعنی معتصم باللہ کو اس نے پکارا۔ کس کو پکارا؟ معتصم باللہ کو، جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اسے پکارا۔ اب جب اس نے مسلمانوں کو پکارا اور اس کی زبان سے تھپڑ لگنے کے بعد جملہ نکلا تو وہ عیسائی جرنیل کہنے لگا کہ یا معتصم کہاں آ سکتا ہے تمہارا؟ معتصم تیری مدد کو کہاں سے آ سکتا ہے؟ اگر وہ گھوڑا جس کو عربی میں کہتے ہیں ابلق، دو رنگا گھوڑا، یا ایسا گھوڑا جس پر مختلف قسم کے رنگ دبے ہوں، اگر وہ گھوڑا اس کے پاس ہو، ان گھوڑوں کو جمع کرے تب مجھ تک پہنچ سکتا ہے، وگرنہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ پیغام کسی طریقے سے خلیفہ معتصم باللہ تک پہنچ گیا۔ اپنی سلطنت میں بیٹھا تھا بادشاہت میں، معتصم باللہ کہہ رہے ہیں اچھا مجھے پکارا ہے، اور کیا کہا کہ جی ابلق گھوڑے اگر ہوں گے تو میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، وگرنہ نہیں۔ تو کہا جی سب سے پہلے ابلق گھوڑے تلاش کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے 12,000، ایک میں آتا ہے 18,000، اور ایک میں آتا ہے 80,000 گھوڑے اس نے پورے علاقے سے، ملک سے پتہ کروائے کہ فوراً تیار کرو، اور اتنے ہی لشکر جرار تیار کیا جائے۔ اور پھر پوچھا یہ کس سمت میں، کس طرف ہے؟ کہا یہ تو اس سمت میں آپ کو نکلنا ہوگا، اور یہ وہاں کا سب سے مضبوط علاقہ ہے، روم کا مضبوط ترین شہر ہے، اور اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کہا چلو اللہ کا نام لے کے نکل پڑو۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ معتصم باللہ وہاں پر پہنچے اور اس پورے علاقے کا گھیراؤ کیا اور عیسائی لشکر کو شکست دی، اور اس جرنیل کے سر پر کھڑے ہو کر پھر یہ جملہ کہا قد جئتک علی فرس ابلق، میں آ گیا ہوں تیرے پاس ابلق گھوڑے پر سوار ہو کے۔ تلوار رکھی اس کی گردن پہ کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے ایک مسلمان باندی کو تھپڑ مارا؟ باندی تھی، مسلمان تھی، اور پورا روم فتح کر لیا اس نے ایک تھپڑ پر۔ یہ مسلمانوں کا عروج ہوا کرتا تھا۔ اور اب مسلمانوں کا زوال کیا ہے کہ پورا شہر نیست و نابود کیا جا رہا ہے، بوٹیاں کی جا رہی ہیں، ریزہ ہو گئے ہیں، اور ہم ابھی تک سوچ رہے امداد بھیجیں کہ نہ بھیجیں، کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں کہ نہ بھیجیں۔ ہم ابھی تک اسی کے لیے چندہ ہی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں چیزیں بھیجیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھیجنا ہمیں کیا چاہیے تھا اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ اتنی باتیں تو سمجھتے ہیں نا جی۔ بھیجنا ہمیں کیا چاہیے تھا؟ تو اس نے ابلق گھوڑے تیار کیے کہ نہیں کیے؟ تو آج اللہ تعالیٰ نے ابلق کا جو نعم البدل ہے جنگی طیارے واللہ نے ہمیں دیے کہ نہیں دیے؟ تو اگر خلیفہ معتصم باللہ کی سٹوری پڑھی جائے، دیکھی جائے، تو ہمارے جرنیلوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر مجبور ہوں کہ اس وقت اس زمانے کے حساب سے جو گھوڑے ہیں جنگی وہ اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں، تو آپ کو تو فوراً وارننگ دے کر میدان میں اتر جانا چاہیے تھا کہ خبردار پیچھے ہٹ جاؤ مسلمانوں کے قتل سے، خون سے، ورنہ پھر تمہارا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا، سوچ یہی ہے۔ اسی لیے آج کفار جان چکا ہے کہ مسلمان ختم ہو چکا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کو ہم نے اتنا غلام بنا دیا ہے، اتنا مار دیا ہے، یا اتنا کھلا دیا کہ یہ اب ہمارے خلاف بول بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ایک تو جو حکومت کا کام تھا، ہم بار بار انہیں یاد دلاتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جن میں حکومت کا کردار صفحے اول کا ہونا چاہیے، پھر ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں، ساری چیزیں انہیں عطا کر رکھی ہیں، انتظام ان کے ہاتھوں میں، جن کے ہاتھ میں انتظام ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم دستے بازو بن سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ویسے ہی آپ کہیں جی خالی ہاتھ جا کر شور شرابہ کر لیں تو وہ تو پہلے سے ہم سے بہتر کر رہے ہیں، وہ تو ہم سے بہتر کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے وہ ضرورت حکومت ہی مہیا کر سکتی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جو کر سکتے ہیں اس وقت، سب سے پہلے اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ جو ان کی مصنوعات ہیں، جو چیزیں انہیں کھلائی جا رہی ہیں، پلائی جا رہی ہیں، اور جن چیزوں سے وہ طاقت پکڑے، کم سے کم ہم ان چیزوں کو تو اپنے استعمال سے ان کے خلاف تو ہم بائیکاٹ کریں۔ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بھائی؟